جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر کسی سے خدمت لینا جائز ہے، چاہے اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے روزانہ کی بیس پہ، یومیہ کی بیس پہ یا ماہانہ کی بیس پہ، اس کے ساتھ تنخواہ مقرر کی جائے یا بغیر اجرت کے اس سے خدمت کروائی جائے، جائز ہے. دلائل موجود ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابیات کی خادمات تھیں، صحابہ اکرام کے خدام تھے، غلام تھے. آج کے دور میں اگرچہ غلام کا رواج تو نہیں، لیکن خدام رکھے جا سکتے ہیں، خادمات رکھی جا سکتی ہیں. گھروں میں ان سے اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا کروایا جا سکتا ہے، ان کو ایز اے معاون رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ حدود ہیں. اگر ہم ان ساری چیزوں کو پامال کریں گے تو گنہگار ٹھہرائے جائیں گے، اور اگر ان پابندیوں کے اندر رہ کے اس عورت اور مرد کا استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کی بھی خیر ہے اور خدمت کرنے والے کا بھی بھلا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر خادمات سے بچا جائے، خادمات کے بغیر گزارا کیا جائے. خادمات کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رکھنا، اپنے خامد کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھنا، یہ درست بات نہیں ہے. جائز ہے لیکن کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس کے نقصانات ہیں. اگر وہ خادمہ بے دین ہوئی، یا اگر وہ خادمہ اوپن ذہن کی ہوئی، اگر وہ خادمہ غلط ذہن کی ہوئی، تو وہ آپ کے سارے ماحول کو خراب کر دے گی، گھر کا نظام تباہ کر دے گی. آپ کی اولاد بھی خراب کر سکتی ہے، آپ کا خامد بھی خراب کر سکتی ہے، آپ کے گھر میں آنے والے تمام غیر محرم مرد بھی وہ خراب کر سکتی ہے. خادمات سے بچا جائے تو بہتر ہے، لیکن خادمات سے خدمات لی جا سکتی ہیں. اسی طرح خادم ہے، نوکر ہے، آپ کا مالی ہے، آپ کا جو ہے نا وہ کک ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، رکھنا جائز ہے. لیکن اگر ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو الحمدللہ فابیہ، بہت بہتر ہے. لیکن اگر نہیں تو الحمدللہ اللہ نے دیا ہے جس سے ان کا فائدہ ہوگا، ان کے گھر کا چولہا چلے گا. اس میں آپ کے لیے خیر بھی ہے، آپ کے لیے برکت بھی ہے. لیکن آپ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ان کے ساتھ احسان مندی کرنی ہے. ان کو اپنے جیسا انسان سمجھنا ہے، ان کو اپنے جیسا بشر سمجھنا ہے. ان کی ضروریات کو، ان کے تقاضوں کو اپنی ضروریات اور تقاضوں سے میچ کرنا ہے، برابر کرنا ہے. جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے انہی چیزوں کی ان کو ضرورت ہے. وہ آپ کے ذمہ پوری کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا خادم آپ کے پاس کھانا لے کے آتا ہے اور آپ اپنے خادم کو ساتھ بٹھا کے نہیں کھلانا چاہتے تو کم از کم اس کھانے سے 2 لقمے 3 لقمے اس کو دو. اکلا او اکلتین، یعنی 1 لقمہ، 2 لقمے، 4 لقمے آپ اس کھانے میں سے اس کو ٹیسٹ کرواؤ، تاکہ اس کا دل بڑھے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے. اس لیے کہ اس نے اس کو کھانا بنانے میں اپنا وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، آگ برداشت کی ہے، اور اس نے اس کی سمیل بھی دیکھی ہے، تو اس کا یقیناً دل کرتا ہے. تو اس لیے اپنے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا یا اپنے خادم کو اپنے کھانے میں سے دینا، یہ انسان کے ایک اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر خادم یا خادمہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو معاف کیا جائے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم دن میں اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ خاموش ہوئے. دوسری مرتبہ سوال ہوا، آپ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے خادموں کو 70 مرتبہ معاف کرو. ایک دوسرے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، میرا خادم میری نافرمانی کرتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، کیا میں اس کو ماروں؟ آپ نے فرمایا مارو نہیں، بلکہ اس کو معاف کرو. کتنا معاف کروں؟ فرمایا دن میں 70 مرتبہ. اگر وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے، کمی اور کوتاہی کرے، تو اس کو معاف کر دو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین،
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح خادم اور خادمہ کے معاملے میں آپ نے بے راہ روی نہیں اختیار کرنی، درمیانہ روی اختیار کرنی ہے۔ جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اس سے وہی کام لینا ہے، اس کام سے بعد جو بھی آپ نے اس سے کروانا ہے اس کو اس کا الگ سے معاوضہ دینا ہے۔ اگر تو آپ کا اتفاق ہوا ہے، شروع میں کمٹمنٹ ہوئی ہے، معاہدہ لکھا گیا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن رکھا ڈرائیور ہے، اس سے گھر کی صفائی بھی کروانا، رکھا مالی ہے، اس سے کھانا بھی بنوانا، اسی طرح جو ہے وہ رکھا عورت کو گھر کی صفائی کے لیے ہے، اس سے جو ہے وہ کپڑے بھی دھلوانا، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر اس سے گھر میں زائد کام لیا جائے گا تو اس کو اس کی الگ سے پیمنٹ کی جائے گی، الگ سے اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کے اوپر یہ ظلم کریں گے تو ظالم کہلائیں گے، اور ظالم کا انجام دنیا میں بھی بڑا خطرناک ہے، آخرت میں بھی بڑا خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ کمیونٹی ہے، نسبت نکالی جائے تو بہت اوپر جاتی ہے، جو خادموں کا استعمال کرتے ہیں، خادمات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رویہ وہ جو ہے وہ قابل رشک نہیں ہے بلکہ قابل نفرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عہد انسان اپنے ساتھ ملانے کی اور ان سے حسن سلوک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔